اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا رحمت للعالمین۔ معزز خواتین و حضرات، چونکہ رمضان المبارک کا بابرکت اور رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے، تو جس طرح یہ ماہ مقدس اپنی بے شمار رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ آتا ہے، اسی طرح اس ماہ مقدس کے چند مسائل جو فقہی مسائل ہیں ان کے حوالے سے یہ رہنمائی ضروری ہے۔ تو آج میرا موضوع ہے کہ کیا روزے کی حالت میں آنکھ، ناک اور کان میں دوائی کا استعمال کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے، یا کرنے سے کیا روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں ٹوٹتا۔ تو معزز سامعین کرام، میرے سامنے تفہیم المسائل پروفیسر مفتی منیب الرحمان مدد علی کی کتاب موجود ہے، تو اسی کے حوالے سے میں آپ کے سامنے اس مسئلے کا حل جواب پیش کروں گا کہ عام طور پر موجودہ دور کے اہل فتاوی یعنی فتویٰ دینے والوں کی رائے یہ ہے کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، کیونکہ آنکھ اور حلق کے درمیان کوئی روٹ منفذ مراد کیا ہے کہ کوئی ایسی وین یا ناڑ جو ہے وہ نہیں ہے، اور ناک اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ ناک کا مسئلہ تو بالکل واضح ہے۔ قدیم فقہائے کی رائے یہ تھی کہ چونکہ کان اور معدے کے درمیان کوئی روٹ ہے، اس لیے کان میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن جدید طبی تحقیق اور علم تشریح الاعضاء اناٹومی کی روح سے یہ رائے درست نہیں ہے۔ جدید تحقیق یہ ہے کہ آنکھ اور حلق کے درمیان روٹ ہے اور کان اور حلق کے درمیان روٹ نہیں ہے، لہذا نتیجہ یہ نکلا کہ آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ میں ایک مرتبہ پھر آپ کے سامنے یہ بات واضح طور پر دہرا دینا چاہتا ہوں کہ روزے کی حالت میں اگر آپ آنکھ میں دوا ڈالیں گے تو قطرے وغیرہ ڈالیں گے تو اس سے آپ کا روزہ ٹوٹ جائے گا، جبکہ کان میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اللہ کریم دین متین کو سمجھنے کی اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور زیادہ سے زیادہ فقہی مسائل میں دلچسپی لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔